اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رمضان سے متعلق ایک حدیث ہم بارہا سنتے آئے تھے، جس میں روزے کا مقصد کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار فحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور اہم چیز سمجھ میں آتی ہے، اور نفس میں قابو رکھنے کی تاکیدوں میں ایک بہت خاص اخلاقی برائی کی طرف یہاں جو متوجہ ہمیں کرایا جا رہا ہے وہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ آج کے تذکیر کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے برے اعمال جنہیں اسلام نے قابل عقوبت گناہ قرار دیا ہے، ایسے ہیں جن کا ارتکاب زبان ہی سے کیا جاتا ہے۔ صرف اس کی حفاظت کرنے سے انسان ان تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ جب چند لمحات بھی اگر گزار لیں کسی انسان سے، ہمیں اس کے اخلاق کا عکس ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے۔ یہ دوسرے اخلاقی برائیاں جیسے غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، بد زبانی، عیب جوئی، بیہودہ گوئی، نکتہ چینی، طعن، افواہیں، مذاق اڑانا، اترانا، لعنتیں بھیجنا وغیرہ، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو زبان چلا کر ہی کیے جاتے ہیں۔ پھر حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ کئی روحانی امراض ایسے ہیں جن کا اظہار کرنے کے لیے زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ یہ ہم تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں، بس اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ بعض اوقات آدمی پرواہ کیے بغیر اللہ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سوچے سمجھے بات منہ سے نکالنے کی ممانعت کی ہے۔ زبان کی مہار کھلی چھوڑ دینا ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے نا۔ کسی شاعر نے زبان کی حفاظت کے متعلق کیا خوبصورت بات کہی ہے، یہ عربک شاعری ہے۔ احفظوا لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان۔ اے انسان، اپنی زبان کی حفاظت اور نگرانی کر، یہ تجھے ڈس نہ لے، یہ اژدھا ہے۔ پھر بے لگام زبان کی مضرتوں کے بارے میں سلف صالحین کے بہت اقوال ملتے ہیں، جس میں ایک دو تین ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ یا بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زبان درندہ ہے کہ چھوڑ دو تو کاٹ کھا لے گا۔ نیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبان کا حاوی ہونا نفس کی توہین ہے۔ اس ماہ میں ہم سب نیکیوں کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر زیادہ توجہ اس طرف دینے کی زبان کو لے کر ہمارا احتساب کیسا ہو۔ کیا ہماری زبان کسی کے لیے خیر کا باعث ہے یا شر کا؟ یہ ہماری زبان کسی کو خوشی یا تسلی دینے کا کام کرتی ہے یا ایذا دینے کا؟ جب غصے کے وقت کیا ہماری زبان قابو میں رہتی ہے؟ تکبر جیسے گناہ وہ تو ظاہر بھی ہوتے ہیں چلنے بیٹھنے بات چیت میں، مگر جب وہ انتہا کو تکبر پہنچتا ہے تو پھر زبان اپنا رول نبھاتی ہے۔ ایسے کلمات نکلتے ہیں نسب پر، خاندان پر، کمائی پر، کہ مخاطب کو دوسرے انسان کو لہو لہان کر دیتی ہیں۔ اس زبان کا اثر تیر سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ کیسا غفلت میں ہوتا ہے انسان کی تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ ان نعمتوں کو دینے والا
رب العزت ہی تو ہے، کہاں کا تکبر۔ پھر 3 وقت پہ انسان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، وہ ہے جب زیادہ غصہ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر جب زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے تو پھر تکبر کی آمیزش اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر وہ بول چال تک میں تکبر نظر آنے لگتا ہے، کسی کو چھوٹا دکھانا، اپنی خود کی تعریف، خود کی بڑائی۔ پھر اسی طرح جب تکلیف دہ حالات میں جب غم کسی کو آ جاتا ہے تو جب بھی جو ہے اس کی زبان گلے شکوے اللہ سے اس پر اتر آتی ہے، نعوذ باللہ۔ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ کتنوں کے دلوں کو ہم نے سے مایوس کیا ہے۔ انسان کے اقتدار میں جو لوگ رہتے ہیں، جو بوڑھے بزرگ، بچے، کام والی بائی، یا اگر استاد ہیں تو شاگرد، پھر کمپنی کے باس ہیں تو ان کے امپلائیز، سب ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے ان کے ہاتھ کے نیچے رہنے والوں پر۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اس کا محاسبہ کریں تو اس کی تصویر ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا کمال ہی ہے کہ الحمدللہ مومن ہر چیز کو پھونک پھونک کر، جانچ کر، جائزہ لے کر، لحاظ رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، مومن کے لیے زندگی قید خانہ ہے اور نافرمان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے زندگی بسر کرتا ہے، مگر مومن پھونک پھونک کر زندگی بسر کرتا ہے تاکہ اخروی زندگی اس کی خوشحال ہو جائے، اخروی کامیابی اس کا مقدر ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہمیت کے بارے میں اگر زبان کی حفاظت کی دیکھیں تو اس میں کچھ احادیث ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس کی بنا پر دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جتنی دوری۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کے بدلے وہ 70 برس کی راہ تک آگ میں گزرتا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت میں ایک اور حدیث ملتی ہے۔ بلال بن حارث مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی خوشنودی والی ایک بات کہتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ثواب کے لحاظ سے وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملاقات کرے گا اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر ایسے ہی انسان اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کہہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ گناہ کے لحاظ سے وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، مگر اس کا اتنا گناہ ہوتا ہے کہ اس کے باعث خدا اس انسان کے لیے یوم قیامت تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملاقات کرے گا اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ یہ موطا کی حدیث ہے، مفہوم تھا۔ اسی طرح اگر ہم زبان کے بعض دوسرے گناہوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں، ایسی ہی بعض ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کے لیے زبان ہی اعلی کار بنتی ہے، مثلاً کسی کا مذاق اڑانا، فقر و تکبر کی گفتگو کرنا، کسی کو کافر ٹھہرانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ امور ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا ہے، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہے۔ اور جو گناہ جھوٹ، غیبت، بہتان ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سورہ حج میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ گندگی یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ پھر سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔
اسی طرح غیبت، بہتان، چغلی ایسے اخلاقی برائیاں ہیں جو انسان کو اخلاقی پستی میں لے جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیٹھ پیچھے کی گئی بدگوئی مطلقاً حرام ہے۔ بدگوئی سچی ہو تو غیبت ہے، اگر وہ جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور اگر دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ خاموشی کی فضیلت کیا ہے۔ انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ہوتا ہے انسان کو، وہ اسی انسان کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اس کی زبان تیز ہوتی ہے، جب دراز ہوتی ہے، وہ لوگوں پر جب چلتی ہے تو لوگ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اسے اگنور کرنے لگتے ہیں۔ جب دوست نہ رہیں گے تو اکیلا پن، پھر ایک کمی کا احساس اندر، پھر وہ گلٹ کا احساس، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ایسا انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیے نا کیسی نعمت ہے، صبر جیسی نعمت ہمیں عطا کیا۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ انسان پہاڑوں سے نہیں، پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ خاموشی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جتنا کم بولے گا، غلط باتیں کر جانے کا امکان بھی اتنا ہی کم ہوگا، ہے نا۔ خاموشی کی فضیلت سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان ضرورت کے وقت بھی نہ بولے، کیونکہ جیسے بہت سے گناہ کے کام زبان سے کیے جاتے ہیں، ایسے ہی بہت سے ثواب کے کام بھی تو زبان سے کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ مثلاً کسی کو سیدھا راہ دکھانا، درس دینا، دروس دینا، اور کسی کو صحیح راہ دکھانا، کسی غمزدہ کی دلجوئی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ خاموشی کی تعریف کرنے سے در حقیقت یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ زبان کو بے ضرورت نہ کھولنا بہت سے خطرات سے بچ جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا اور آخرت کے دن ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، اور جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ خاموشی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے، خلا ہے بغیر دیوار کے، فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کے، آرام ہے کرامن کاتبین کا، شیوا ہے عاجزوں کا، مخزن ہے حکمتوں کا، جواب ہے جاہلوں کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ بہت تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ بہت لعنت کرنے والا، نہ فحش باتیں کرنے والا، اور نہ زبان دراز۔ اور جب کبھی بھی لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یعنی یہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے دوسروں کا ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسلام اس کتنی خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کرنے کا ہمیں نسخہ بتایا ہے۔ نماز اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ نماز اور صبر سے جو ہے ان سارے مشکلات کو مومن سہ پاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ لعنت کرنے والے پر بھی ایسا کہتے ہیں نا، لعنت لوٹ کر واپس آتی ہے۔ اگر جس پر لعنت کی گئی وہ انسان لعنت کے قابل نہ ہو تو خود جو لعنت کیا وہ ملعون ہو جائے گا۔ جی، پھر ایک چیز بہت زیادہ زبان جہاں پہ چلتی ہے وہ ہے احسان جتانا، یعنی کچھ مدد کر کے بار بار اس زبان سے احسان جتانا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے اللہ کے پاس۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ اسی طرح نوحہ کرنا، کسی کی موت پر کیا بول رہے ہیں، کیا کلمات، کیا شرکیہ کلمات زبان سے نکل رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے روتے ہوئے ان الفاظ کو نکالنا بہت ہی برا مانا گیا ہے۔ پھر اسی طرح زبان بے قابو کیوں ہوتی ہے، اس پر تھوڑا غور کریں ہم۔
زبان کے گناہ کس طرح انسان کی سیرت کو بھی داغدار کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب بھی لاتے ہیں۔ ان کی زبانیں اگر بے قابو ہوں تو کچھ ایسے تعجب کی بات نہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور بے قابو زبان کے نقصانات سے واقف بھی ہیں، بسا اوقات کیا ہوتا ہے ان کی زبان سے ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جو واضح طور پر گناہوں کی فہرست میں آتی ہیں، معلوم ہو کر بھی، علم حاصل کر کے بھی جو ایسا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں موجود ہیں جو زبان کے گناہوں کے عذاب سے واقف ہونے کے علاوہ اس بات سے بھی دل سے خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عملاً کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنے کے بجائے وہ خود زبان کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ آخر یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم زبان پر قابو پانے کی شدید خواہش رکھتے ہوئے بھی اسے قابو میں کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی اصل وجہ در حقیقت ہماری وہی غلطی ہے جو ہمارے اور بھی بہت سے گناہوں کی وجہ ہے، وہ ہے دین کے احکام کا علم حاصل کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا جب تک ساتھ دل کی صحیح تربیت بھی نہ کی جاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ جو زبان کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کے لیے بہشت کا ذمہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سچائی نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اب علمی حد تک تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ لیے ہیں، لیکن ان کا پورا اثر ہم اسی صورت میں قبول کریں گے جب ہمارے دل میں جنت میں جانے کا سچا اشتیاق ہو اور ہم وہاں جانے کے لیے واقعی بے چین ہوں۔ اس صورت میں جب ہمیں معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت اور سچائی ہمیں ہمارے اس مطلوب تک پہنچائے گی اور چغلی ہمیں اس سے دور کرے گی، یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سچا جذبہ انسان میں وہ قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے کہ زبان اس کا مطیع ہو جاتی ہے، یعنی جنت کو اگر سامنے رکھ کر وہ کام کرتا ہے تو پھر زبان اس کی مطیع ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک عقیدہ آخرت کی مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے زبان بے لگام ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک حدیث میں بہشت اور دوزخ کی اتنی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، انسان ان آیات اور احادیث کو بار بار پڑھتا رہے تو بہشت اور دوزخ اپنی تفصیلات کے ساتھ ذہن کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جن باتوں پر انسان اکثر غور کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دل میں نقش ہوتی جاتی ہیں، لہٰذا اگر ہم اس بات کو معمول بنا لیں کہ روز اپنی مصروفیات میں سے چند منٹ نکال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جایا کریں اور ان حقائق پر غور و فکر کیا کریں کہ زندگی کس برق رفتاری سے گزرتی جا رہی ہے اور عنقریب وہ لمحہ آنے والا ہے جب عزیز پیارے اپنی ساری محبت اور شفقت کے باوجود ہمیں سفید کفن میں لپیٹ کر منو مٹی کے نیچے دبائیں گے۔ سورہ حجرات آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے مختلف ہدایات فرمائی ہیں جن کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ جسے کافر کہا گیا اور وہ در حقیقت کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا کہ اس نے خواہ ایک مسلمان کو کافر بنا دیا۔ آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ ذرے ذرے پر ہم کسی کو حرام حرار خود سے ٹھہرا دیتے ہیں اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ کتنا ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اخلاق ایک مکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھولا تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ صبر مصیبتوں کو جھیلنا آسان بنا دیتی ہے۔ ہم صبر کیے بغیر اگر کسی کو ذلیل کریں گے تو اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے اس کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ نرمی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ جس گھرانے میں اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے
وہاں نرمی اتار دیتا ہے، اور اسی طرح جس گھرانے میں اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے وہاں سے نرمی سلب کر لیتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر نیک صحبتوں کو اپنانا، لغو باتوں سے پرہیز، لغو کام جیسا ٹک ٹاک، انسٹاگرام کے اس میں کیا سبق مل رہا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس میں سکھائے گئے زبان، اس میں تعلیمات، اس کے اخلاق کو ہم اپنے اندر اتارنے سے کیا خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس پر تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، اس کو سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہے۔ اور جیسا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تھے کہ زبان سے بڑھ کر طویل قید کی محتاج کوئی شے نہیں ہے، یعنی اس کو قابو میں رکھنا ہے، اسے قید کر کے رکھنا ہے، اور جہاں زہر الفاظ میں ہوتا ہے وہاں عطر بھی الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب چننا وہی ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ محفل میں خوشبو عطر سے ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اصل میں محفل میں خوشبو عطر سے نہیں مگر زبان سے ہوتی ہے، اچھی زبان سے۔ اسی طرح محفل میں بدبو جو ہے بدگوئی سے ہوتی ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرے۔ یا رب یا رحم الراحمین، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہماری زبان کو خیر کا ذریعہ بنا، اللہ کا ذکر بلند کرنے والی زبان بنا، اے اللہ خاموش رہنے والی زبان کر ہماری، اللہ جب خیر ہو تو بات کرنے والی زبان بنا۔ اس ماہ میں زبان سے گناہوں سے بچنے کا پورا سامان ہمارے سے ہو جائے، اور اس کے بعد بھی مرتے دم تک جو ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ ہماری مدد فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ زبان کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہ اخلاقی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے نسلوں تک کو بھی اللہ ان برائیوں سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔